بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسپغول کھا لیا کریں، آپ کا وزن کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، جلدی نیند آ جائے گی۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ پاؤں کا درد زیادہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ موٹے لوگ 3 دن میں دبلے پتلے ہو جائیں گے اگر صبح نہار منہ نیم گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پیا کریں، وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے، آپ کی سکن صاف رہے گی۔ جو آدمی پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ زیادہ جوائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن میں کام کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں، بالوں کو لمبا اور گھنا کرتے ہیں۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں رات کو سوتے وقت بالوں کو ٹائٹ کر کے باندھ لیتی ہیں تو ان کے بال جلدی گرنے لگ جاتے ہیں اور دماغ میں ڈپریشن کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ ماش کی دال کھایا کرو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ پی لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ نگل جایا کرو۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لو۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ سونف کے دانے چبا کر کھائیں، سونف کی خوشبو منہ کی بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ سونف کے استعمال سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو،
اس سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے والا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک کا آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے، نہ ہی دانتوں میں کیڑا لگتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ دار چینی استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، وزن کم ہوتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے نہیں آتے۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن کم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت مفید ہے۔ سونف اور اجوائن کا قہوہ پیو۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر جسم کی مالش کریں، جسم کی کمزوری ختم ہوگی، سوجن ختم ہوگی۔ ناف میں 2 قطرے ڈال دیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ جڑواں بچوں کی خواہش چاہتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 2 کام لازمی کریں، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، تو ایسے انسان پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا، جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی سکن جوانوں جیسی نظر آئے گی۔ ناظرین، کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمہ کے مریض ناریل مت کھائیں، اس سے مزید کھانسی بڑھ جاتی ہے، سینے میں بلغم جمع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا استعمال کریں، سینے سے درد اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی خاص علامت ہوتی ہے۔ پانی پیتے وقت فوری بعد سونے سے گریز کیا کریں، اس سے پانی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔
جس عورت کے نہانے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ نہاتے وقت بالوں کا گرنا مثانے کے کمزور ہونے کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ جس گھر کے لوگ مصری سیاہ مرقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ گرم پانی میں 1 لیمو اور ذرا سا نمک ملا کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے پاؤں کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور سٹریس سے نجات مل جاتی ہے۔ دماغ کو سکون ملتا ہے۔ چائے پینا چھوڑ دیں۔ متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ چائے پینے سے مثانے کا انفیکشن ہوتا ہے اور پیشاب کا انفیکشن بھی ہوتا ہے۔ زیادہ چائے پھیپھڑوں میں بلغم جمع کرتی ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی گرم بھاپ چہرے پر لو، اس سے جوانی واپس لوٹ آئے گی، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو کیونکہ اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا، رزق بند ہو جائے تو یہ غربت ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی سے صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ دیر سے نیند کا آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کون سا بڑا درخت ہے تو آپ نے فوراً کوکونٹ کا نام لے دینا ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے غسل کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر دو۔ دن میں کسی بھی وقت پی لیا کرو۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ صبح نہار میں نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پئیں، اس سے بھی وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سے حلقوں کو ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔